السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس درس حدیث میں آئیے ہم رقیہ سے متعلق کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رقیہ جسے ہم جھاڑ پھونک کہتے ہیں، یہ مریض پر قرآن اور ثابت شدہ اذکار کو پڑھ کر پھونکنے یا تکلیف کی جگہ مسح کرنے کو کہا جاتا ہے، جسے عربی زبان میں عزیمت بھی کہتے ہیں، رقیہ بھی کہتے ہیں اور عزیمہ بھی کہتے ہیں۔ اور ثابت شدہ اذکار اور قرآنی آیات کا پڑھنا اللہ کے حکم سے نفع بخش بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ جو ہم رقیہ کر رہے ہیں، جھاڑ پھونک جو کر رہے ہیں، جو پڑھ کے ہم پھونک رہے ہیں، ان الفاظ میں، ان باتوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں شرک نہ ہو اور غیر اللہ سے مدد نہ طلب کی جائے، قرآن اور ثابت شدہ اذکار کو پڑھ کر ہم دم کریں تو اللہ کے حکم سے اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے رقیہ سے متعلق 4 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ امام حاکم نے اس روایات کو صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم کی تصحیح پر موافقت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور تیولا وہ عمل جو میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کرنے کے غرض سے کیا جاتا ہے، یہ سبھی شرک ہیں، شرکیہ اعمال ہیں۔ ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ میرے بھائیوں، تیولا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جسے ہم صرف اور عطف کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو رقیہ یعنی جھاڑ پھونک، اگر یہ قرآن اور صحیح اذکار سے ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر شیطانی مدد سے اور اسی طرح سے شرکیہ الفاظ سے جھاڑ پھونک کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ رہی بات تمائم کی، تو چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو، سبھی ناجائز اور غیر درست ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں جب تمائم کا باب پڑھا تھا تو ہم نے جان لیا تھا۔ اور تیولا یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کرنے کے غرض سے جو عمل کیا جاتا ہے، جسے ہم صرف و عطف کہتے ہیں، جو عام طور پہ اس سلسلے میں اعمال انجام دے جاتے ہیں وہ شرک کے باب سے آتے ہیں، شرک کے ضمن میں آتے ہیں، لہذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریلے جانور کے کاٹنے سے، ہر زہر والے جانور یا چیز کے کاٹنے سے رقیہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الرقیۃ من کل ذی حمى۔ متفق علیہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے لیے یعنی جھاڑ پھونک کے لیے اجازت دی ہے۔ کن چیزوں میں؟ جب کوئی زہریلا جانور کاٹ لے یا زہریلا کوئی جو ہے جاندار آپ کو کاٹ لے تو آپ کو یہ اجازت ہے
کہ آپ رقیہ کریں، جھاڑ پھونک کریں، اور جھاڑ پھونک کرنا، رقیہ کرنا قرآن اور صحیح اور ثابت شدہ اذکار ہی کے ذریعے سے اس کی رخصت دی گئی ہے، لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو رقیہ کرنا زہریلے جانور کے کاٹنے وغیرہ سے یہ جائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں رخصت دی ہے۔ ایک متفق علیہ روایت اور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی بھی راویہ ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر جس بیماری میں آپ فوت ہوئے اس میں معوذات کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں فوت ہوئے اس میں اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ کے بدن پر اسے مسح کیا کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت زیادہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بابرکت تھا۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے بدن پر مسح کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو لے کر آپ کے اوپر اس کو پھیرا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا، بابرکت تھا۔ اس کے بعد ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کو اس طرح سے مسح کیا کرتے تھے، یا اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں پر دم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کو دم کیا کرتے تھے اور اپنے داہنے ہاتھ سے ان پر مسح کیا کرتے، ان پر ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ تو تمام لوگوں کا رب ہے، اے اللہ تو بیماری کو ختم کر دے، اے اللہ تو شفا دے دے، تو شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کے علاوہ کسی اور سے شفا کی ہمیں امید نہیں ہے، اے اللہ تو ہمیں اس بیمار کو ایسی شفا عطا کر دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہ بچے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے آج کے اس حلقے میں جانا کہ قرآن اور شرعی اذکار کے ذریعے سے رقیہ کرنا، جھاڑ پھونک کرنا جائز اور درست ہے، اور اگر رقیہ غیر قرآن سے ہو اور غیر شرعی اذکار سے ہو تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے جانا کہ اگر رقیہ غیر اللہ سے مدد مانگنے اور دعا کرنے پر مشتمل ہو، جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو باتیں ہم جو ہے پڑھ کر دم کر رہے ہیں، اس میں غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا ہو، یا شیطانوں کا نام ہو، یا غیر شرعی اذکار ہو، تو ان میں میرے بھائیوں ان کے ذریعے سے دم کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ ایسے چیزوں سے دم کرنا یہ میرے بھائیوں شرک اکبر کے ضمن میں آئے گا۔ لہٰذا رقیہ ہم صرف اور صرف قرآن اور شرعی اذکار کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اسی کی اجازت اور اسی کی رخصت ہمیں ملی ہوئی ہے شریعت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں رخصت دی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ہم نے یہ جانا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور جو ہے اپنے گھر والوں کو خود رقیہ کر کے پڑھ کر کے پھونکا کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میرے بھائیوں اپنے آپ پر یا اپنے گھر والوں پر جو ہے خود رقیہ کر کے پھونکا کریں، دم کیا کریں ان پر۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور شخص ہی آ کر کے ان پر دم کرے۔ اگر ہمیں پڑھنا آ رہا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہے تو ہم پڑھ کر خود دم کیا کریں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہی آ کر کے ہم پر دم کرے۔ اور خاص طور سے جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو اگر اس طرح کوئی شکایت ہوتی ہے تو ان کے پاس کسی غیر محرم جو ہے قاری یا حافظ کو لایا جاتا ہے، اور اکیلے ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے، ساتھ میں آپ بھی بیٹھے رہیں، اور بالکل پردے کے ساتھ اگر ہیں تو درست ہے، اگر جو ہے کسی طرح کے فتنے کا ڈر ہے تو اس سے ہمیں بہرحال بچنا چاہیے، ورنہ جو ہے میرے بھائیوں ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور قرآن و سنت کے تعلیمات پر عمل کرنے کی، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل فاستغفروه انه تواب غفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔